إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون قال الله تعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين سورۃ المدثر آیت نمبر 40، 41، 42 اور 43۔ اللہ رب العزت ان آیات میں ارشاد فرما رہے ہیں فی جنات، جنتوں میں، یتساءلون، وہ سوال کریں گے، پوچھیں گے، عن المجرمین، مجرموں سے، ما سلککم فی سقر، کس چیز نے تمہیں جہنم میں داخل کر دیا؟ قالوا لم نک من المصلین، وہ کہیں گے ہم نماز ادا کرنے والوں میں سے نہیں تھے، ہم نمازی نہیں تھے۔
حضرات، اسلام قبول کرنے کے بعد ہر مسلمان کے لیے یہ لازم ہے کہ وہ نماز کی پابندی کرے۔ نماز جو ہے یہ ہر مسلمان پر فرض ہے، مرد ہو یا عورت ہو، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، حاکم ہو یا محکوم ہو، امیر ہو یا غریب ہو، مرد ہو یا عورت ہو، مقیم ہو یا مسافر ہو، تندرست ہو یا بیمار ہو، حالت امن میں ہو یا حالت جنگ میں ہو، نماز کسی بھی صورت میں معاف نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے رعایت کر دی۔ آپ سفر کر رہے ہیں، 4 کی بجائے 2 پڑھ لیں۔ میدان جنگ میں لڑائی ہو رہی ہے، تلواروں کے سائے تلے، تیروں کی بوچھاڑ میں، توپوں کی گن گرج میں، گولیوں کی بوچھاڑ میں نماز معاف نہیں ہے۔ 1 رکعت پڑھ لیں، لیکن نماز کی چھٹی نہیں تھی، رعایت نہیں تھی، ہاں کمی کر دی۔ نماز ایک ایسا عمل ہے کہ جس سے اس بندے کے مسلمان ہونے کی پہچان ہوتی ہے۔ اسلام کے جو 5 بنیادی ارکان ہیں کلمہ شہادت کے بعد نماز، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ۔ ان میں سے روزہ سال میں 1 مہینہ آتا ہے، رمضان المبارک کا مہینہ، باقی پورا سال کوئی روزہ فرض نہیں۔ حج ہر مسلمان پر فرض نہیں ہے، صاحب استطاعت پر فرض ہے۔ زکوٰۃ ہر مسلمان پر فرض نہیں ہے، صاحب نصاب پر فرض ہے۔ ایک نماز ہی رہ جاتی ہے جو ہر مسلمان پر فرض ہے، اور مسلمان نماز نہ پڑھے اس کا اسلام سے پھر کیا تعلق رہ جاتا ہے؟ سال کے بعد اگر وہ زکوٰۃ دینے والا نہیں ہے، زکوٰۃ بھی نہیں دے گا، صاحب استطاعت نہیں ہے، حج بھی نہیں کرے گا، تو نماز بھی اگر نہیں پڑھے گا تو پھر اس کا اسلام کے ساتھ کیا تعلق رہ جاتا ہے؟ ہم نے صرف یہ سمجھ لیا کہ رمضان میں نماز پڑھنی ہے، رمضان میں روزے رکھنے ہیں، جیسے ہی رمضان گزر جاتا ہے عید والے دن بھی نماز نہیں پڑھتا۔ پورے مہینے کی نمازیں، روزے ضائع اور برباد ہو جاتے ہیں اگر آپ نے عید والے دن نماز نہ پڑھی۔ کتنے افسوس کی بات ہے، لوگ اعتکاف کرتے ہیں۔ کس لیے اعتکاف کرتے ہیں؟ اللہ سے تعلق بنانے کے لیے، اللہ سے تعلق مضبوط کرنے کے لیے، مگر اعتکاف کرنے والے بھی عید والے دن نماز نہیں پڑھتے تھے، اعتکاف کرنے والے بھی نمازوں کی پابندی نہیں کرتے۔ اس کا یہ مطلب ہوا کہ آپ کا اعتکاف ہی نہیں ہے۔ آپ اعتکاف میں اس لیے نہیں بیٹھے تھے کہ اللہ سے تعلق بنائے، آپ نے اللہ سے تعلق بنایا ہی نہیں ہے، اللہ سے محبت آپ کو ہے ہی نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس طائف کے کچھ لوگ، 80 کے قریب لوگ آئے فتح مکہ کے بعد، اور انہوں نے آ کر کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں مگر ہماری کچھ شرطیں ہیں۔ آپ نے فرمایا بتاؤ کیا شرط؟ انہوں نے کہا جہاد نہیں کریں گے۔ فرمایا ٹھیک ہے، تمہاری شرط قبول۔ ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ فرمایا تمہاری شرط قبول ہے، نہ دیں۔ انہوں نے کہا ہم نماز نہیں پڑھیں گے۔
فرمایا یہ شرط قبول نہیں، مجھے ایسا اسلام قبول نہیں ہے کہ جس میں ایک مسلمان نماز نہ پڑھے، اس میں تمہیں رعایت نہیں مل سکتی۔ انہوں نے کہا کہ ہم صرف نماز پڑھیں گے اور کچھ نہیں کریں گے۔ فرمایا ٹھیک ہے، اسلام قبول کر کے چلے گئے۔ صحابہ کہنے لگے اللہ کے نبی آپ نے ان کے لیے بڑی رعایتیں کر دی کہ جہاد نہیں کرنا، زکوٰۃ نہیں دینی، صرف نماز پڑھنی ہے۔ آپ نے فرمایا دیکھ لینا، جب یہ لوگ نماز پڑھیں گے نا تو زکوٰۃ بھی دیں گے، جب یہ لوگ نماز پڑھیں گے تو جہاد بھی کریں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے فرمایا فَإِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ، نماز بے حیائی سے اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ وہ ہماری جیسی نماز نہیں پڑھتے تھے، اور واقعتاً انہوں نے صرف یہ کہا تھا کہ ہم نے نماز پڑھنی ہے، نماز کے اندر اللہ کے نبی نے رعایت نہیں دی۔ انہوں نے نماز پڑھی اور سال کے بعد زکوٰۃ لے کر آ گیا، اللہ کے نبی ہماری یہ زکوٰۃ بنتی ہے لے لیں۔ جہاد کا موقع آیا تو جہاد میں بھی وہ آگے کیونکہ وہ ہماری طرح نہ، ہم نماز پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، جھوٹ بھی نہیں چھوڑتے، ہم نماز پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، فراڈ اور دھوکہ دینے سے بھی باز نہیں آتے، نماز بھی پڑھتے ہیں، رشوت سے بھی باز نہیں آتے۔ اس کا سے پتہ چلتا ہے کہ ہماری نماز نہیں، نماز تو بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ میرے بھائیوں، سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے جا رہے تھے تو آپ امت کو بار بار یہ وصیت فرما رہے تھے، الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، لوگوں نماز کا خیال رکھنا، نماز کا خیال رکھنا، اور اپنے متحتوں کا، نوکروں چاکروں غلاموں لونڈیوں کا خیال رکھنا۔ اور ایک اور روایت میں سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب تک زبان چلتی رہی، زبان میں بولنے کی سکت رہی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی کہتے رہے الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، اور نماز کا خیال رکھنا، نماز کا خیال رکھنا، اور اپنے غلاموں لونڈیوں نوکروں چاکروں کا خیال رکھنا۔ ہم اپنے باپ دادا کی وصیتوں کا کتنا خیال رکھتے ہیں؟ ان کی وصیت جائز ہو یا ناجائز ہو اس کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ امام الانبیاء کی وصیت ہے کہ نماز کا خیال رکھنا، نماز کا خیال رکھنا۔ آج انہی کی امت بے نمازی، نماز ہی نہیں پڑھتے، اذان ہو رہی ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، اور لوگ کاروبار کے اندر مصروف۔ عیسائی بھی یہاں کام کر رہے ہوں اور مسلمان بھی اپنی دکانوں پر بیٹھے ہوں، اذان کی آواز سن کر وہ بھی اپنی دکانیں چلاتے رہیں، کاروبار کرتے رہیں، اور عیسائی بھی یہاں گھومتے پھرتے رہیں، تو عیسائی میں اور اس کاروبار کرنے والے مسلمان میں کیا فرق رہ گیا؟ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے جان بوجھ کر نماز ترک کی فقد کفر، اس نے کفر کیا، کفر یہ عمل کیا۔ بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، ایک مسلمان اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ آج ہم کاروبار میں بیٹھے رہتے ہیں اور جی بچیاں نو کما کے بھی دکھوانا، کل یہی بچے جس اولاد کی خاطر آپ دکان بند نہیں کرتے، جس اولاد کی خاطر آپ کاروبار بند نہیں کرتے کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے، کل یہی اولاد
اللہ سے کہے گی یا اللہ میرے باپ کو جہنم میں ڈال دے مجھے بچا لے۔ آج ماں اولاد کی خاطر کھانا پکا رہی ہے، ان کے کپڑے استری کر رہی ہے، ان کے جو ہے وہ کپڑے دھو رہی ہے، کیا کروں جی اولاد ہے، کام تو یہ کرنے ہیں، نماز نہیں پڑھتی۔ کل قیامت والے دن یہی اولاد کہے گی یا اللہ میری ماں کو جہنم میں ڈال دے مجھے بچا لے۔ اولاد نے کام نہیں آنا، کاروبار نے کام نہیں آنا، اور کل قیامت والے دن سب سے پہلا سوال اللہ نے نماز کا کرنا ہے، نماز کا۔ اور اگر نماز میں ناکام ہوئے نا تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ پہلا جو لازمی سوال ہے اس کو آپ اس کا جواب نہ دے سکے تو اللہ آگے سے بھی سوال کرتا جائے گا۔ میرے بھائیوں نماز کو نہیں چھوڑنا، نماز کو ترک نہیں کرنا، نماز کی پابندی کرنی ہے۔ آئیے میں واقعہ آپ کو آپ نے بھی نہیں سنا ہوگا، میں نے بھی جب اس موضوع کو تیار کر رہا تھا تو بہت ساری احادیث ایسی ہیں جو آپ نے پہلے بھی سن رکھی، لیکن یہ نئی بات موجم الطبرانی کے اندر یہ روایت موجود ہے، مسند البزار کے اندر یہ روایت موجود ہے حسن سند کے ساتھ۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ آخری عمر ہے، آنکھوں کی بیماری میں مبتلا ہو جاتے ہیں، معالج کو بلایا جاتا ہے، آئی اسپیشلسٹ، آنکھوں کا معالج آتا ہے، آنکھوں کا معائنہ کرتا ہے، کہتا ہے ٹھیک ہو سکتی ہیں آنکھیں، میں ان کا علاج کروں گا تو یہ ٹھیک ہو جائیں گی، مگر جب میں ان کا آپریشن کروں گا تو پھر کچھ دن تک آپ نے نماز نہیں پڑھنی، حرکت نہیں کرنی، جہاں میں بٹھاؤں گا وہیں بیٹھے رہنا ہے، سجدہ نہیں کرنا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کیا فرماتے ہیں، مفسر قرآن ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نماز میں چھوڑ دوں اور میری آنکھیں ضائع ہوتی ہیں، ہو جائیں، نماز کے ضائع ہونے سے بہتر ہے آنکھوں کا ضائع ہو جائے۔ آنکھیں ضائع ہوتی ہیں ہو جائیں، مگر نماز میں ضائع نہیں کرنا چاہتا، اس لیے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے من ترک الصلاۃ لقی اللہ وہو علیہ غضبان، جس نے نماز کو چھوڑا وہ اللہ کو اس حال میں ملے گا کہ اللہ اس پر سخت ناراض ہوگا۔ میں اللہ کو اس حال میں نہیں ملنا چاہتا۔ غضبان یہ فعلان کا وزن ہے، مبالغے کا صیغہ ہے، اللہ بہت ہی ناراض ہوگا اس بندے پر جو بے نماز اللہ کو۔ وہ اللہ سب کچھ ہمیں دے رہا ہے، یہ رزق اللہ نے ہمیں دیا ہے، یہ جگہ اللہ نے ہمیں دی ہے، اور یہ زبان اللہ نے ہمیں دی ہے، یہ آنکھیں اللہ نے، ہاتھ اللہ نے، پاؤں اللہ نے، یہ جسم اللہ نے دیا، ہر کتنی نعمتیں ہیں ہم ان کو گن نہیں سکتے، اور اللہ ہم سے صرف ایک تقاضا کرتا ہے کہ میں نے تمہیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور عبادت میں بھی یہ نہیں کہتا کہ 24 گھنٹے مجھے سجدہ کرو، یہ نہیں کہتا، بلکہ دن میں 5 نمازیں فرض ہیں، اور ایک بندہ ایک مسلمان ہو کر اللہ کا کھا کر اللہ کی زمین پر رہ کر اس کی عبادت ہی نہ کرے، اس کے لیے تو ڈوب مرنے کا مقام۔ اللہ تعالی ہمیں ہدایت عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں نماز نہیں چھوڑ، نماز ترک نہیں کرنی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ، پھر ان کے بعد ان کی نالائق اولاد ان کی جانشین بنی، اضاعوا الصلاۃ، جنہوں نے نماز کو ضائع کر دیا، واتبعوا الشہوات، اور اپنی خواہشات کے پیچھے لگ گئے، فسوف یلقون غیا، وہ ان قریب ہلاکت سے دوچار ہوں گے۔ یا جہنم کی ایک وادی ہے غی، اس میں جگہ پائیں گے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اس قرآن کی آیت سورہ مریم کی 59 نمبر آیت کے بارے میں فرماتے ہیں هو نہر فی جہنم خبیث الطعم بعید القار، وہ جہنم میں ایک نہر ہے جس کا ذائقہ انتہائی گندا ہے،
بعید القاری، اس کی گہرائی بہت زیادہ ہے، اس جہنم کے اندر، اس گہرائی کے اندر اس بے نمازی کو ڈالا جائے گا جس نے نماز کو ضائع کر دیا۔ فویل للمصلین، نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے، تباہی ہے، بربادی ہے، الذین هم فی صلاتهم ساہون، جو اپنی نماز سے غافل رہتے ہیں، اور جو اپنی نماز سے غافل ہیں ان کے لیے ویل ہے، ہلاکت، تباہی، بربادی ہے۔ تو جو نماز پڑھتے ہی نہیں ہے، نمازوں سے غافل کون ہے؟ جو وقت بے وقت پڑھ لی، پاجماعت نہیں پڑھی، اور کبھی پڑھ لی کبھی چھوڑ دی، ان کے لیے ویل ہے، ہلاکت، تباہی، بربادی ہے۔ تو جو پڑھتا ہی نہیں ہے، سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور کہنے لگا اللہ کے رسول مجھے ایسا عمل بتائیے جس پر عمل کروں تو میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ فرمایا لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، ان عذبت و حرکتا، خواہ تجھے عذاب دیا جائے یا تجھے آگ میں زندہ جلا دیا جائے، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا۔ اطیع والدینک، اپنے والدین کی فرما برداری کرتے رہنا، وَإِنْ أَخْرَجَاكَ مِنْ مَالِكَ وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ هُوَ لَكَ، اگرچہ وہ تمہیں تمہارے مال سے نکال دیں، تمہاری ہر چیز سے تمہیں نکال دیں، لیکن والدین کی نافرمانی نہ کرنا، ان کی اطاعت کرنا۔ ولا، اور آگے وصیت کیا کی، ولا تترک الصلاۃ متعمدا، اور جان بوجھ کر فرض نماز ترک نہ کرنا۔ فإن من ترک الصلاۃ متعمدا فقد بریت منہ ذمۃ اللہ، کیونکہ جو شخص جان بوجھ کر فرض نماز چھوڑتا ہے اللہ اس سے بری الذمہ ہو جاتا ہے، اللہ اس سے اپنی حفاظت کی ذمہ داری اٹھا لیتا ہے، اللہ پھر اس کی حفاظت نہیں کرتا جو جان بوجھ کر فرض نماز ترک۔ اور اللہ کے نبی رحمت للعالمین کیا فرماتے ہیں؟ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو لوگ اذان سننے کے بعد گھروں میں رہتے ہیں، میرا یہ جی چاہتا ہے کہ میں مؤذن کو اقامت کا حکم دوں اور پھر کسی صحابی کو حکم دوں کہ لوگوں کی امامت کروائے، اللہ کے بندے نماز میں مصروف ہو جائیں، اور پھر میں آخذ شعلا من النار فاحرک علی من لا یخرج الی الصلاۃ بعد، بخاری شریف کی حدیث ہے، میں آگ کا شعلہ لوں اور ان لوگوں کے گھروں کو جلا دوں جو اذان اور اقامت کے بعد نمازوں کے لیے گھروں سے نہیں نکلتے۔ امام الانبیاء رحمت للعالمین کہہ رہے ہیں اذان کی آواز سنی ہے، اقامت سنی ہے، پھر بھی وہ گھر میں بیٹھے ہیں، میرا یہ دل کرتا ہے کہ میں آگ کا شعلہ لوں اور ان کے گھروں کو جلا کر راکھ بنا دوں جو اذان کی آواز سن کر مسجد میں نہیں۔ اور صحیح مسلم میں یہی لب و لہجہ آپ نے ان کے لیے بھی اختیار کیا جو جمعہ کو ضائع کرتے ہیں، جمعہ کو ضائع۔ آپ نے فرمایا میں ان کے گھروں کو بھی آگ لگا کر راکھ بنا۔ آپ نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ گھروں کے اندر عورتیں بھی ہیں، گھروں کے اندر بچے بھی ہوتے ہیں، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان کیا مگر عمل نہیں کیا، یہ واضح کر دیا کہ اتنا بڑا جرم ہے کہ ایسے گھروں کو میں آگ، میرا دل کرتا ہے کہ میں آگ لگا دوں جو اذان کی آواز سن کر مسجد کا رخ نہیں کرتے۔ اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا والذی تفوتہ صلاۃ العصر فانما وطر اہلہ ومالہ، بخاری کی حدیث ہے، وہ شخص جس کی عصر کی نماز فوت ہوگی گویا کہ اس کا گھر بار تباہ و برباد ہو۔ ایک نماز، عصر کی نماز جس کی ضائع ہوگی، اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں اس کا گھر بار تباہ و برباد ہو گیا۔ اور قیامت والے دن سب سے پہلا نماز کا سوال، اور اس میں اگر ناکام تو باقی بھی کسی سوال کا وہ جواب نہیں دے پائے گا۔
وہ ناکام ہوگا، نامراد ہوگا۔ اور سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھانے کے بعد صحابہ کی طرف رخ کر کے پوچھتے آج کسی کو کوئی خواب آیا ہے تو سناؤ، تو صحابہ خواب سناتے، آپ اس کی تعبیر فرماتے۔ ایک دن آپ نے پوچھا کسی صحابی کو کوئی خواب نہیں آیا، آپ نے فرمایا آج رات مجھے خواب آیا ہے۔ اور نبی کا خواب وہی ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا آج رات مجھے خواب آیا ہے، مجھے میرے پاس 2 آدمی آئے، مجھے اٹھا کر لے گئے۔ مختصراً موضوع کے متعلق لمبی حدیث ہے، لیکن موضوع کے متعلق جو بات ہے، آپ نے فرمایا کہ مجھے ایک ایسے آدمی کے پاس لے جائے گا جسے گدی کے بل لٹایا گیا تھا، اور اس کے پاس ایک آدمی بہت بڑا پتھر لے کر کھڑا تھا، اور وہ پتھر اٹھاتا اور اس کے سر پر دے مارتا، اس کا سر کچلا جاتا، ریزہ ریزہ ہو جاتا اور پتھر لڑک کر دور جا گرتا۔ وہ آدمی اس پتھر کو اٹھاتا، پھر واپس لے کر آتا، اس کا سر پھر صحیح سلامت ہو جاتا، تندرست ہو جاتا، پھر وہ پتھر اس کے سر پر مارتا، پتھر پھر لڑک کر دور گر جاتا۔ میں نے پوچھا یہ کون بد نصیب ہے جس کو یہ سزا دی جا رہی ہے؟ تو انہوں نے بتایا یہ وہ شخص ہے جو قرآن پڑھتا تو تھا مگر اس پر عمل نہیں کرتا تھا، اور دوسرا جرم اس کا یہ تھا وَيَنَامُ عَنِ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ، فرض نماز سے سویا رہتا تھا، نماز ہو رہی تھی، یہ سویا رہتا تھا، نماز ہو رہی ہوتی تھی، یہ رات کو الارم ہی 8 بجے کا لگا کر سوتا تھا کہ 9 بجے دفتر جانا ہے، 8 بجے اٹھ کر نہا دھو کر ناشتہ کر کے پھر جاؤں گا۔ اس نے تو کبھی نماز کے لیے الارم ہی نہیں لگایا۔ اور امام ابن قیم رحمت اللہ علیہ کی کتاب ہے کتاب الصلاۃ، اس میں وہ لکھتے ہیں مسلمانوں کا اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، بلا شبہ فرض نماز کو جان بوجھ کر چھوڑنا بہت بڑے گناہوں میں سے ہے، اور اس کا گناہ اللہ کے ہاں قتل، ڈکیتی، زنا، چوری اور شراب نوشی سے بھی زیادہ ہے۔ امام ابن قیم رحمت اللہ علیہ۔ اور میں نے جو ابتدا میں آیات پڑھی ہیں فی جنات، جنتوں میں یتساءلون، اور جنتی پوچھیں گے جہنمیوں سے ما سلککم فی سقر، اور جہنم میں کیوں آئے ہو، کس چیز نے تمہیں جہنم میں داخل کر دیا؟ قالوا لم نک من المصلین، وہ آگے سے کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، اور تم کہتے رہتے تھے ہمیں نماز پڑھا کرو، لیکن ہم کہتے تھے یار کل تو شروع کریں گے، اور میرے کپڑے پلید نہیں، اور تیرے کپڑے ساری زندگی پلید ہی رہتے ہیں، تیرے اندر جو خباثت ہے نا، پلیدی ہے، وہ ختم ہوگی تو تو نے نماز پڑھ۔ اور آخری بات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ٹائم نہیں ہے اس لیے میں عربی نہیں پڑھوں گا، کیا جو بے نمازی ہے اس کا انجام کس کے ساتھ ہوگا؟ آپ نے فرمایا وَمَن لَّمْ يُحَافِظُ عَلَيْهَا لَمْ يَكُن لَّهُ نُورٌ وَلَا بُرْهَانٌ وَلَا نِجَاتٌ وَكَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ قَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَأُبَيِّ بْنِ خَلَفٍ، اور جو بے نمازی ہے قیامت والے دن اس کا انجام قارون کے ساتھ ہوگا، حامان کے ساتھ ہوگا، فرعون کے ساتھ ہوگا، ابی بن خلف کا ساتھی بنے گا۔ محدثین نے اس کی شرح میں لکھا ان 4 بدماشوں کا نام کیوں لیا گیا؟ قارون بڑا دولت مند تھا، اور دولت بنانے والوں، کاروبار میں مصروف رہنے والوں، اور جو کاروبار تمہیں نماز سے روکتا ہے یہ کاروبار تمہیں قارون کا ساتھی بنا دے گا۔ فرعون کا نام کیوں لیا؟ فرعون ایک حکمران تھا، اور حکمرانوں، اور جو حکمرانی تمہیں نماز سے روکتی ہے، کل قیامت والے دن تمہارا انجام فرعون کے ساتھ ہوگا۔ اور حامان وزیر اعظم تھا فرعون کا، منصب اور عہدے کی وجہ سے جو نماز چھوڑتے ہیں وہ منصب اور عہدہ ان کو جہنم میں لے جائے گا اور حامان کا ساتھی بنائے گا۔ اور ابی بن خلف جو تھا یہ نمبردار تھا، چودھری تھا، ڈیرے دار تھا، لوگ اس کے ڈیرے پر فیصلے کروانے آتے تھے، اور جو اس وجہ سے نماز نہیں پڑھتے، یہ فیصلے کرتے ہیں، جی لوگ ہمارے پاس فیصلہ کروانے کے لیے آتے ہیں، کل قیامت والے دن ان کا انجام ابی بن خلف۔
आइम्मा क्या कहते हैं बेनमाजी के बारे में? शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के नजदीक बेनमाजी का नमाज जनाजा ना पढ़ा जाए और उन्हें मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन ना किया जाए। अली हजवेरी कहते हैं नमाज अल्लाह ताला का फर्ज है, इसका तारिक वली तो कुजा निजात भी नहीं पाएगा, कश्फुल महजूब में है। और कुरान में अल्लाह ने फरमाया फमा तनफअहुम शफाअतुश शाफीन, और बेनमाजियों को किसी भी किस्म की सिफारिश नफा नहीं देगी। इमामुल अंबिया सिफारिश करेंगे, नबी सिफारिश करेंगे, रसूल सिफारिश करेंगे, और शहीद सिफारिश करेंगे, मलाइका सिफारिश करेंगे, कुरान की सिफारिश होगी, नाबालिग बच्चे सिफारिश करेंगे, लेकिन बेनमाज हर किस्म की सिफारिश से महरूम होगा। इसलिए मेरे भाइयों, आर्जी जिंदगी है, चंद रोजा जिंदगी है, कुछ पता नहीं कब मौत का बुलावा आ जाए। और अगर आप बेनमाजी इस दुनिया से चले गए तो अल्लाह इस हाल में मिलेगा कि वो तुम पर नाराज होगा, गजबनाक होगा। अल्लाह को राजी करना चाहते हैं, एक नमाज ही तो है दिन में एक अल्लाह के लिए घंटा 1.5 घंटा, कितने एक नमाज में कितना वक्त लगता है? 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, और 5 नमाजों में घंटा सवा घंटा लगेगा। और आप एक अल्लाह की खातिर जैसे सब कुछ तुम्हें अता किया है, वो सब नेमतें तुम्हें दे रहा है, उसकी खातिर 1 घंटा नहीं निकाल सकते 24 घंटों के अंदर? बेनमाजी अल्लाह के यहाँ ना जाना, नमाजी अल्लाह के यहाँ जाना। अल्लाह ताला हमें नमाजी बनाए, अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।